الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. جزاك الله. حدیث شریف نور ہی نور. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا: آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. منافق کی تین نشانیاں ہیں. نفاق کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی، عقیدہ میں نفاق ہو. نفاق اعتقادی کہتے ہیں کہ زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں. زبان پر تو کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. منافقین کا اس قسم کا گروہ وہاں پر موجود تھا. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اسی قسم کے منافقین کا ذکر ہے
کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بظاہر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آسمان، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، مومنین کو دھوکہ دینا یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا ہے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کی توفیق سے کر دیتا ہوں، سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو دلوں کے اندر کے خانوں کو جانتے ہیں۔ اللہ میاں کا علم بڑا گہرا علم ہے، ہمارا کیا علم ہے؟ یہ دماغ کی ڈبی اس کی رگ ہل جائے آپ کا سارا علم ختم، یہ دماغ کی خرابی والا ہسپتال ہے، اب کیا نام، وہاں جا کر دیکھیں، بالکل آپ جیسے بالکل بظاہر صحت مند ہیں، لیکن بس وہ دماغ کی رگ ہل گئی، بیچارے وہاں پر گئے علاج کے سلسلے میں۔ ہمارا کیا علم، علم تو اللہ میاں کا ہے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، ہمارا علم وہی ہے بس جو اللہ میاں تک پہنچا دے، جو ان کی خوشی تک پہنچا دے۔ اے بھائی کہیں لگے علم کا میں نہ جاننا، فرمائے کن کو جانے؟ فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے، اللہ پاک کے پیارے احکام کو جانے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی تریوں کو پہچانے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے خیر کا جذبہ رکھا ہے۔ اے باپ، جمعے کے لیے ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لاتے ہیں، یہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے؟ بلکہ تقریباً سب مساجد میں جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا کیا علم، علم تو اللہ میاں کا ہے۔ ہمارے شیخ صاحب تشریف فرما، میں اپنے بزرگوں سے محبت سے پوچھ لوں تو یعنی گھر میں کھڑکیاں کتنی ہیں شاید آپ نہ بتلا سکیں، گھر میں پیالیاں کتنی ہیں آپ شاید نہ بتلا سکیں، حالانکہ روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں یہاں مسجد میں رہ رہا ہوں، اب مجھ سے کوئی پوچھے یہاں مسجد کی کتنی کھڑکیاں ہیں تو میں نہیں بتلا سکتا ابھی، جب تک شمار نہیں کرنے میں آگلا، حالانکہ سامنے ہے۔ ہمارا محسوسات کے بارے میں، نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی کتنا علم کمزور ہے، اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے یہ بندوں کے بنائے ہوئے نظام ہے، بڑے ناقص نظام ہے۔
مستحکم نظام کے لیے مستحکم علم کی ضرورت ہے اگر ہمارا علم تو بڑا ناقص علم ہے اگلا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے قدم قدم پر رہنمائی رکھنا نا اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کے جو بنائے ہوئے نظام ہوتے ہیں. ایک انگریز تھے نا، انگریز بس یہ کہہ کر غالباً مسلمان ہو گئے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، ان کے آپ کے سینہ اطہر پر براہ راست فیضان ربی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوارات کی براہ راست بارش نازل ہوتی تھی. یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لگا. یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین مبارکہ پر مشتمل مبارک کتاب ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ اسی کتاب کا ہے، بخاری شریف کا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ حدیث شریف کی آپ کتاب پڑھیں گے، میرے حضرت فرمائے لگے حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے یہ تو صحابہ ایک یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کرام کے دور میں داخل ہو گئے، یوں لگتا ہے. الحمدللہ اس لیے برکت کے لیے میں کبھی کبھی الحمدللہ یہ مبارک کتابیں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور بھی کتابیں سب. چلو اب تو خیر ہیں الحمدللہ، اور بھی زیارت کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. علم دین کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کوئی چلتے چلتے مطالعے سے ہی آ جا رہا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بھی تقریباً سن 75-76 سے یہ چٹائیوں پر ہوں. یاد رکھنا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یاد رکھنا بس جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے آپ بزرگوں کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہمارا کیا علم، علم تو اللہ میاں کا رہا نا. ایک انگریز یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے غالباً مجھے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امی ہیں، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہی آپ کا کمال تھا. آپ نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا، اور یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں یہ آپ کے سینہ اطہر کا فیض ہے. الحمدللہ لقب ان کا امی ہے. اور آپ کے سینہ اطہر سے جو نور نکلا ہے، بڑے بڑے ائمہ فقہا محدثین آپ کے سینہ اطہر کے فیض میں گم ہے. آپ کے سینہ اطہر سے جو مبارک موتی نکلے ان کو چن چن کر چلے گئے الحمدللہ. ان کے چننے میں ان کی عظیمیت ختم ہو گئی الحمدللہ. دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں، وہ ساوس والی باتیں نہ سنا کریں. حدیث شریف تو نور ہی نور الحمدللہ، قرآن پاک نور ہی نور الحمدللہ. قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں الحمدللہ. کرتے ہیں اللہ کا شکر ایسا نہیں الحمدللہ. قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی محنت، مجھے اندازہ ہے کتنے ہمارے بزرگ بھائی چاہے بیچارے خود محنت مزدوری کرنے والے، دکان کرنے والے، دفتر میں کام کرنے والے، ملازمت کرنے والے، افسران ہوں، لیکن ہیں تو جو ہر مسلمان الحمدللہ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن پاک کی محبت بھر رکھی الحمدللہ. مجھے کچھ سفروں میں جانا ہوتا ہے، کتنے ہمارے بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور آپس میں بس دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہ بچے ہیں، اللہ ان کو نیک بنائے، ان کے سینوں کو اللہ قرآن پاک کے نور سے منور کر دے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک انگریز یہ کہہ کر مسلمان ہوئے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کہنے لگے یہ دنیا میں ہے، یہ بڑی بڑی پارلیمنٹ ہے، اگر یہ قانون بناتی ہیں لیکن چند سال نہیں گزرتے اگلی پارلیمنٹ آتی ہے، اگلی حکومت آتی ہے اور وہ پہلے قانون کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے، وہ قانون ختم کر دیتی ہے چند سال نہیں گزرتے کہ وہ قانون ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اتھر سے جو زندگی گزارنے کے نیک طریقے نصیب ہوئے، ضابطہ حیات نصیب ہوا، مبارک نظام نصیب ہوا کہ 1400 سال گزر گئے، اس میں ایک ذرے کا جھول نہیں ہے، ایک ذرے کی لغزش نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ نظام یہاں کا نہیں، یہ اوپر کا نظام ہے الحمدللہ، ہاں یہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا نظام ہے الحمدللہ۔ ایسا نظام وہی دے سکتے ہیں جاگرنا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ قدم قدم پر شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے کے اندر قدم رکھیں، جہاں بھی آپ سانس لیں اور وہاں پر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں میں یہاں پر اللہ میاں کو خوش کروں، کیسے خوش کروں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے طریقے ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، جس نے ہمارے ایک ایک سانس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تو بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ راستے میں چل کر آئے، دکان میں ہیں، دفتر میں، ہر جگہ تھوڑی سی توجہ کی بس گناہ سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام، بہت سی باتیں معلوم ہیں یار تقریباً ہے، بس ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، پھر بھی کوئی بھول ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، کوئی نوجوان پوچھ لیتے ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر حدیث میں آتا ہے ما اصر ان استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرۃ، بس گناہ پر اصرار نہ کرے، وان عاد فی الیوم 70 مرۃ، اگرچہ دن بار میں 70 بار بھی غلطی ہو لیکن اللہ سے فوراً استغفار کرے۔ پھر بھی کوئی بات ایسی ہے، کوئی ایسی غلطی ایسی ہے چھوٹ نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، ہو سکے کبھی کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے اوپر نفس و شیطان کا غلبہ ہے، یہ غلطی ایسی ہے مجھ سے چھوٹ نہیں رہی، یہ گناہ ایسا ہے، میری نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ جو فکر ہے، یہ تڑپ ہے، بس گناہ کی باتیں نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں آقنا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے الغنا منتر الزنا، الغنا منتر الزنا، گانے سننا زنا کا منتر ہے۔ جو نامناسب باتیں ہیں ان کو نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں۔ بھائی کہنے لگے نا آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرتی ملازمت، اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر الحمدللہ۔ یہ جنت کا راستہ ہے نا، یہ تو ہماری ہر گھڑی سے گزرا ہے، ایک ایک سانس سے قریب سے گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے
آیت المنافق ثلاث ہے، آیت منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ایک ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی کہتے ہیں کہ زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو اور دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں۔ ایسے یہ قادیانی ہے نا، قادیانی ہی اللہ ان کے شر سے بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ عام سادہ مسلمانوں کو ہمارا کلمہ پڑھ کر ہمارے کلمے کو لوٹتے ہیں اور ایمان کو لوٹتے ہیں۔ ان کا کلمہ پڑھنا بھی دھوکے کے لیے ہے نا، جن کے صدقے میں کلمہ نصیب ہوا ہے، جب تک ان کی محبت عظمہ ختم نبوت کا عقیدہ دل میں نہ ہو، یہ کلمہ کیا کام دے رہا ہے؟ یہ حضور کی ختم نبوت کے باقی دشمن ہیں، ان کی مت ماری گئی۔ یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے، رب رسے تو مت خسے۔ جب رب کسی ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، یہ دماغ پر پردہ آ جاتا ہے، پٹی آ جاتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، شراب وہ پیتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، اور کیا کچھ کارستانیاں کرتا تھا، اب ان کا ذکر کرنا بھی مشکل لگتا ہے میری ممبر پر یہاں پر یاد کرنا۔ ہاں کچھ ہے، اب آپ بتائیں کچھ شراب پینا، یہاں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے شراب یہ شراب پیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا تصور آتا ہے، معاشرے میں کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ الحمدللہ یہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ راستے میں ہیں، راستے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرما دیں۔ جو سیدھے راستے پر چلنے والی ہستیاں ہیں، اللہ ان کا لڑ پکڑنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، الگ میدان مشاہدہ، اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ہاں یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ الحمدللہ۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی ہے۔ یہاں ہمارے بزرگ استاد شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، آج سے تقریباً اب تو میں خیال 20 سال، تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، 22-23 سال کا عرصہ ان کے انتقال کو۔ جامع شفیہ کے استاد الحدیث بڑے اساتذہ کرام میں سے میرے ہی بزرگ استاد، جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی، میں اپنے استاذوں کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ یہاں قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ احاطے میں ان کو دفن کیا گیا۔ ہمارے مدرسے کے طلباء نے کفن دفن میں حصہ لیا۔ ہر قبر قریب راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نہیں خوشبو یاد رکھنا ہے، جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نہیں خوشبو یاد رکھنا ہے۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ ایک ایمان کی تقویت کے لیے۔ حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ انہی کتاب ہے، ہمارے مدارس میں ایک تفسیری کتاب پڑھائی جاتی ہے بیضاوی شریف،
اس کی حضرت نے شرح لکھی 50 جلدوں میں، 50 جلدوں میں، وہ چھپی نہیں، لیکن اس کا مقدمہ ہے 2 جلدوں میں، اس میں اپنے احوال لکھے، اپنے بچپن کے حوال ہے۔ فرمانے لگے میں نے بچپن میں اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی ہے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جن کی بڑی خوبصورت آواز تھی، فرمایا ان کی آواز میں تلاوت ہو رہی، یوں محسوس ہو گیا۔ شروع میں تو میں گھبرایا، لیکن پھر مجھے والدہ نے تسلی دی، ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ چاہیں سب کو ڈبیاں بند کر دے لوں، ان کے لیے کیا مشکل ہے، سبحان اللہ۔ گھڑی بڑی تیز چلتی ہے، دعا کریں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ممبر پر بیٹھتا ہوں، کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہاں کہاں اللہ پاک لے جاتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مشکوہ شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ وعدہ کہاں لیا گیا؟ ایک قول یہی، جو راج قول یہی ہے کہ مکہ مکرمہ سے جائیں۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جا رہا تو راستے میں بورڈ لگا ہوا وادی نعمان، وادی نعمان، فوراً میرے ذہن میں آئی یہ تو وہی وادی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر نے اپنا دست قرب پھیرا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر اپنا دست قرب پھیرا، اور ان کی جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک جتنی آنے والی اولاد تھی سب کو باہر نکال دیا، سب کو باہر نکال دیا۔ اس میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گا، اور اس وقت ہماری جسامت، ہمارا جسم چونٹیوں کے بقدر، چونٹیوں کے بقدر، شکل تو انسانی تھی لیکن ہمارا جسم چونٹیوں کے بقدر ہے۔ بندے کو کیا تکبر زیب دیتا ہے، وہ تمہیں چاہیں بالکل بس تکبر ہے، بڑائی بندے کو زیب نہیں دیتی ہے۔ تو فرمایا اس وقت جسامت یہ چونٹی چھوٹی چھوٹی بالکل ہے، اور شکل انسانی تھی۔ وہ چاہیں تو سب کو ڈبیاں بند کر دینا، ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور جب اللہ پھیلانے پر آیا اب آپ دیکھ لیں، اب اللہ نے کتنے ہی اللہ نے پھیلا رکھا نظام، کتنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اربوں خربوں میں پھیلا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں پہ سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رب، بلا یا رب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب خاموش ہے، کیا جواب دیں؟ تو فرمائے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح، سب سے پہلے آپ کی ذات نے جواب دیا، پھر آپ کے جواب کو سن کر سب نے جواب دیا کہ بلا انت ربنا، یہاں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو، اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ لاہور آپ کا گھر نہیں، راہ گزر ہے۔ جہاں جہاں سے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے یہ سب مسافر خانے ہیں۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ سفر کر کے چلے گئے، آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس سے جنازہ نہیں نکلا۔ اللہ بات وہی ہے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ جو جہاں ہے بس وہاں پر یہ سوچے کہ میں کس طرح اللہ میاں کو خوش کروں۔ آپ دفتر میں ہیں، وہاں پر سوچیں کہ میں دفتر میں رہ کر اللہ میاں کو کس طرح خوش کروں۔ یاد رہا ہے آپ دکان میں ہیں، دکان میں سوچیں کہ میں کون سا اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کروں اور اپنی دکان کو جنت کی دکان بناؤں۔ اللہ اپنی مہربانی کی یہ روزی کے جتنے وسیلے ہیں ان کو جنت کا وسیلہ بنانا ہے، ان کو رہنا ہے، ان کو جنت کا بہانہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور روزی برائے روزی یہ مقصد نہیں، اور روزی برائے خدا یہ روزی رب کو خوش کرنے کے لیے ہو، بس ہم ان کی خوشی پہلے آتا ہم۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔